اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی مختصر سی آیت ہے جس میں ایک مختصر، جامع اور مفید دعا کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں حسنہ اور بھلائی کے 10 مطلب ہیں، ان میں سے قریب 8 مطلب کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ یاد دہانی کے طور پہ میں گنا دیتا ہوں دوبارہ۔ سب سے پہلا مطلب دنیا میں بھلائی عطا فرمانے کا کہ آدمی کو بقدر ضرورت روزی مل جائے اور عافیت مل جائے، کہ اس کا بدن بیماریوں سے محفوظ ہو اور اس کا دین فتنوں سے محفوظ ہو۔ دوسرا مطلب ہے دنیا میں بھلائی کا نیک صالح اولاد کا مل جانا، خالی اولاد کا نہیں، نیک صالح اولاد کا مل جانا۔ تیسرا مطلب ہے دشمن پر مدد، کہ دشمن کوئی بھی ہو، ہمارا جان کا ہو، ہمارا ایمان کا ہو، ہمیں اس پر غلبہ ملے، کامیابی ملے۔ دنیا میں بھلائی کا یہ تیسرا مطلب ہے۔ چوتھا مطلب ہے نیک نامی، مقبولیت۔ دنیا میں بھلائی عطا فرما مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول بنائیں گے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہوگی۔ پانچواں مطلب ہے علم پر عمل کرنے کی توفیق، عبادت کی توفیق۔ چھٹا مطلب ہے کتاب اللہ، قرآن اور سنت کی سمجھ۔ اور ساتواں مطلب ہے دنیا میں بھلائی عطا فرمانے کا نیک صالح بیوی کا عطا ہونا۔ اور آٹھواں مطلب ہے حلال روزی کا مل جانا، حلال روزی کا اپنانا۔ تو ہم دعا جب مانگتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو ہم یہ سارے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل اور دماغ میں جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا تصور اور خیال ہونا چاہیے، ارادہ اور نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ حلال روزی کا کمانا یہ فرض ہے، کمانا فرض نہیں ہے، حلال روزی کا کمانا فرض ہے۔ حلال روزی کمانے میں بھی اور کمانے میں بھی بہت فرق ہے۔ کمانا تو سب کرتے ہیں، لیکن حلال روزی کمانا کہ ہمارے بیوی بچے ہم سب حلال روزی کھائیں تو ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور ہمارا صدقہ خیرات بھی قبول ہوگا اور پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ بہت سارے لوگ دعاؤں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو جانے والا لقمہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حرام ہے۔ اس لیے حلال روزی کا، پاکیزہ روزی کا اپنانا، یہ بھی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے۔ یہ سیر اعلام النبلا، یہ کتاب ہے عربی میں، بہت ضخیم کتاب ہے جس میں بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ واقعات یعنی اس دنیا نے، اس زمین نے، آسمان نے جو دیکھا وہ خیالی پلاؤ نہیں۔ لوگ آج خیالی باتوں کو سن کر کے، دیکھ کر کے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں، اس میں ہمارے کو سبق ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں جو دھاراواہی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس فلم میں یہ سبق ملتا ہے، باقاعدہ ترغیب، تعلیم کہ فلمیں دیکھو، اس میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب اللہ والوں کے واقعات بیان کیے جاتے تو بولتے کیا بھائی، قرآن سنت بولو بھائی، قرآن و حدیث بولو بھائی، ادھر ادھر کی باتیں کیوں بولتے بھائی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔
یہ باقاعدہ اللہ والوں کی بات ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ رہنا، ان کے اخلاق اپنانا، یہ تو قرآن اور سنت کا مطالبہ ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ تو میں درمیان میں کیوں بولا؟ بعض لوگوں کو واقعات پکڑتے نہیں، ان کو میں بولا نا اس سے پہلے الرجی ہے ان کو، اللہ والوں سے ہی الرجی ہے ان کو۔ تو ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بہت تنگ دست تھا، ضرورت مند تھا، بہت غریب تھا۔ مطاف میں طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، طواف کرتے کرتے مجھے ہار مل گیا، ایک دم قیمتی ہار، چین۔ میں نے اٹھا لیا۔ اب اٹھا لینے کے بعد میں میرا نفس بولنے لگا رکھ لے، تو ضرورت مند ہے، غریب بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، اچھا موقع ہے، رکھ لے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن میرا ضمیر نہیں مانا، اندر کا جو میرا دل ہے وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تنگ دست ہو تب بھی ہمیں حرام سے، کسی کے مال اور دولت سے ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ضرورت پوری نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں مطاف میں کھڑا ہو کر کے اعلان کر دیا، بھائی مجھے ہار مل گیا ہے، قیمتی ہار، جس کسی کا بھی ہو آ کر کے لے جائے۔ اتنے میں ایک نابینا دکھائی جسے نہیں دیتا، وہ سن کر کے سیدھا میرے پاس آ گیا۔ اب پھر سے میرے نفس نے کہا یہ تو نابینا ہے، اگر میں لے کے رکھوں گا تو کانوں کان خبر، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر میرے دن نہیں، دے دینا چاہیے۔ تو میں نے وہ ہار اس اندھے نابینا کو دے دیا، اس نے وہ ہار لیا، مجھے دعا دی، رخصت ہو گیا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں مکہ سے اپنا علاقہ حلہ نامی ایک بستی ہے، بستی کا نام ہے، میں وہاں چلا گیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد، دیکھا امام صاحب موجود نہیں ہیں، تو لوگوں نے مجھے آگے کر دیا، چونکہ یہ ایک عالم دین بھی تھے، تو آگے کر دیا آپ نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھائی تو میرے نماز کو انہوں نے پسند کیا۔ ان لوگوں نے کہا امام صاحب فوت ہو گئے ہیں، امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہمیں دوسرے امام کی تلاش ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اچھی امامت کر رہے ہیں، کیوں نہ آپ ہی یہاں کے امام بن جائیں۔ مجھے بھی جاب لیس تھا میں، تو میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے امامت کرنا شروع کر دیا۔ چند مہینے کے بعد میں پتہ چلا جو امام صاحب فوت ہو چکے ہیں ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے، جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے، کنواری ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے، امام صاحب نے یہ وصیت کر کے چلے گئے تھے کہ میری بیٹی کا نکاح ایک دیندار امانت دار آدمی سے، ایک نیک آدمی کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ امام صاحب ایسی ایسی بات ہے، تو ہم اس یتیم بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے قبول کر لیا، ادھر نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا، ادھر امامت بھی، ادھر گھر بھی امام صاحب کا، سابق ماجی ایکس امام صاحب کا، تو وہاں رہنے لگا۔ تو تھوڑے دن کے بعد میں اپنی بیوی کے گلے میں وہ ہار دیکھا جس ہار کو میں نے طواف کرتے ہوئے پایا تھا، اور میں نے اعلان کر کے اس نابینا آدمی کے سپرد کر دیا تھا، حوالے کر دیا تھا۔ وہ ہار میں نے اس کے گلے میں دیکھا، مجھے تعجب و حیران ہوا۔ میں پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو کا ہے، اور ابو نے مجھے یہ تحفے میں دیا ہے۔ تو مجھے خیال ہوا کہیں یہ اس کے ابو کہیں وہی نابینا تو نہیں ہے۔ تو پوچھنے لگا آپ کے ابو کون ہیں؟ کہا جو امام صاحب تھے وہ ہمارے ابو ہیں، اور وہ اندھے تھے، نابینا تھے۔ مجھے خیال ہونے لگا یہ وہی آدمی ہے جس کے ہاتھ میں پھر میں نے پوچھا یہ ہار جسے تمہارے ابو نے دیا، یہ تو میں نے طواف کرتے ہوئے پایا تھا، اور میں ایک نابینا آدمی کو دیا تھا، وہ ان کا تھا، میں نے ان کو لوٹا دیا تھا۔ تو اتنا سننا تھا، میری بیوی نے کہا تب تو اللہ نے آپ کی بھی دعا قبول کی، میرے ابو کی بھی دعا قبول کی، کیونکہ میرے ابو نے آ کر کے کہا تھا کہ یہ ہار گم ہوا تھا، ایک امانت دار دیانت دار نے میرے کو دیا۔ واپس ہوتے ہوئے انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری بیٹی کو بھی
ایسے امانت دار آدمی سے نکاح کرا دے، ایسا جوڑا دے دے میرے بیٹی کو جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، نیک ہو۔ کیسا وہ دیانت دار تھا جس نے میرے کو قیمتی ہار واپس کر دیا؟ تو اس طرح میرے ابو کی دعا، اس طرح آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ آپ نے بھی دعا مانگی تھی، اللہ میری ضرورت پوری فرما۔ حضرت ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں طواف کرنے کے بعد، حج عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پہ میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری ضرورت پوری فرما، اور اس کا تذکرہ اپنی بیوی سے انہوں نے کیا تھا۔ تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کو گھر بھی ملا، جاب بھی ملا، نوکری بھی ملی، چھوکری بھی ملی، اور جس ہار کو آپ نے حرام سمجھ کر کے رک گئے تھے وہ حلال طریقے سے آپ کو کیا کر دیا؟ لوٹا دیا۔ بیوی کا مال اپنا مالنا نہیں۔ کتنے لوگ کیا کرتے، بیوی کا سونا پورا بزنس میں ڈال دیتے۔ اللہ سب کے بزنس کو کامیاب کرے، برکت دے۔ نیت خراب نہیں ہونا چاہیے۔ مانگتے ہیں نا، مطالبہ کرتے شادی بیاہ کے موقع پر۔ خیر میں اس لیے عرض کیا یہ واقعہ، اس میں دیکھیے نا، ذرا غور کیجئے نا، آدمی حرام سے بچتا ہے تو اللہ حلال کو کیسے پہنچاتے؟ عزت کے ساتھ بیٹھے بٹھائے۔ اور حرام طریقے سے پورا کرنے جائے گا، مال تو مل جائے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائیں گے، بیوی بچے حرام کا کھائیں گے، اور ہم جائیں گے دنیا سے، قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی یہ حرام جو کاری سے، حرام خوری سے جو ہم نے دولت مال جمع کیا تھا، جائیداد بنائی تھی، اس کا وبال ہم کو وہاں ملے گا۔ اس لیے حلال کمائی یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم جب دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ حلال روزی عطا فرما۔ خیر، 9واں مطلب ہے دنیا میں بھلائی کا، نیک لوگوں کی فرینڈشپ، نیک لوگوں کی صحبت، جسے صحبت صالحین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالبہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ فرینڈشپ بنائے رکھو، سچوں کے ساتھ رہو۔ جیسے آدمی کے فرینڈ ہوتے ہیں ویسے عادات و اخلاق اس کے اندر آتے ہیں۔ اور یہ سائنٹیفک کی بات کر رہا ہوں میں، سائنٹیفک حساب سے، یہ کوئی اس کے لیے آپ کو دلائل دینے کی، قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سائنسدان اتنا کہتے ہیں کہ گھوڑے کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے تو گھوڑے جیسے اوصاف اس کے اندر آتے ہیں۔ اونٹ کے ساتھ رہتا ہے، اونٹ چرانے کا کام، بکری چرانے کا کام، جانوروں کا اثر آتا ہے اس کے اندر۔ اونٹ چراتے چراتے اونٹ والے صفات اس کے اندر آتے ہیں، بکریاں چراتے چراتے بکریوں والے صفات اس کے اندر آتے ہیں۔ لوہار جیسا کام کرتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، سختی اس کے اندر آتی ہے۔ قصاب کا کام کرتا ہے، وہ والی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جویلری کا کام کرتا ہے، نرم نازک، وہ بھی اس کے اندر اس طرح۔ اس کے لیے مثال کی بھی ضرورت، تاہم حدیث میں مثال بھی دی گئی ہے کہ نیک اور برے آدمی کی مطلب فرینڈشپ کی مثال، نیک اور برے آدمی کے صحبت اور ان کے فرینڈ شپ کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری کا بیچنے والا ہے، کستوری خوشبودار چیز، عطر فروش، اور پھر بھٹی چلانے والا ہے لوہار، ایسی ہے۔ مطلب نیک آدمی ایسا ہے، نیک آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ عطر فروخت کرنے والے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ یا تو آپ عطر خریدیں گے، عطر خوشبو آپ خریدیں گے، اسے کیا بولیں گے عطر کو؟ پرفیوم۔ آپ یا تو خریدیں گے یا یہ کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو آپ پائیں گے، یا تو ہدیہ دے گا، آپ خریدیں گے، یا پھر کم از کم خوشبو تو بہرحال پائیں گے۔ اور بھٹی، برے آدمی کی صحبت کی مثال، فرینڈشپ کی مثال ایسے جیسے کوئی لوہار کے ساتھ میں، بھٹی چلانے والے کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہو۔ اب وہاں جائے گا اس کے کپڑے جل جائیں گے، چنگاری وغیرہ آ کر کے بیٹھ جائے گے، کپڑے جل جائیں گے۔ اچھا کپڑے نہیں، کم از کم دھواں تو وہ پائے گا، بدبو وہاں کی پائے گا۔ تو ایسے ہی ہے، نیک آدمی کی صحبت آدمی اختیار کرے گا، کچھ نہ کچھ پائے گا، کچھ نہ بھی ہو نیکی کی خوشبو پائے گا۔ اب برے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا نا، تو بری، اگر وہ برائی میں مبتلا نہ بھی کر دے آپ کو، لیکن آہستہ آہستہ برائی کی قباحت، اس کی مذمت آپ کے دل سے اترتے چلی جائے گی، اور آپ ایک دن ایسا بھی آئے گا
وہ جو برا آدمی جس کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں وہ برائی آپ کے اندر بھی کیا ہے آ جائے گی۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت، ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ ہمیں دنیا میں بھلا عطا فرما، اس کا ایک مطلب یہ بھی اللہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما۔ نیک لوگوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے بھائی بنا رہا ہے، کسے فرینڈ بنا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا کہا، لوگوں کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنا ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے، کیسی خصلت کا، کیسی عادت کا، کیسے کیریکٹر کا آدمی ہے، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم بایو ڈاٹا سب دیکھتے نا، کتنا پڑھا، کتنا کیا کیا، اس کے ساتھ ایک فرینڈ سرکل اس کا دیکھ لے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کہاں زیادہ وقت گزاری کرتا ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، بس دیکھ لیں۔ اچھے لوگ رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہ خیال کرو ضرور یہ اچھا رہے گا، تبھی تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برائی ہوگا، وہ نہیں، وہ برے لوگوں کو اچھا کرنے کی نیت سے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور شاذ و نادر ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کامن بات نہیں ہے، وہ شاذ و نادر ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں آپ کو، ورنہ لوگ ہیں نا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تش نہیں، بڑے بڑے پیسے والے اپنے سے کم درجے اسٹیٹس دیکھ کر کے صحبت کرتے، اسٹیٹس دیکھ کر کے فرینڈشپ کرتے، اسٹیٹس دیکھ کر کے بیٹی کو دیتے، اسٹیٹس دیکھ کر کے بیٹی کو بہو کو لاتے پھر کیا بات کرتے آپ؟ کوئی بھی اپنے سے کم تر، اپنے جیسا آدمی ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کے آدمی کو کیا کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے۔ نہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ خیر، یہ 9واں مطلب ہے۔ اور 10واں مطلب جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہوتا ہے نیک کام کی توفیق عطا فرما۔ نیک کام کی توفیق مل جانا بھی یہ کیا ہے، دنیا میں بھلائی ہے۔ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ ارادہ نہیں ہے نیک کام کرنے کا، لیکن نیک کام میں اسے مشغول کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ بھی اپنے لائف میں ایسا آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، تجربہ ہوا ہوگا، آدمی نہ چاہ کر بھی اسے موقع ملتے ہیں نیک کام کرنے کے۔ یہ ایک علامت ہے کہ اسے نیک کام کی توفیق اللہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ برائی کا ارادہ ہے، خواہش ہے، لیکن اسے برائی سے دوری پیدا کرنا۔ کتنے لوگ ہیں اخبار پڑھتے پڑھتے جو برائیاں، شاید من جب بھی موقع ملتا تو میں بھی کرتا تھا، دل میں خواہش ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، موقع نہیں دے کر کے جو اللہ ہمارے کو گناہوں سے بچاتا نا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ گناہ کے وہ ماحول میں آ جائیں تو بہت سارے لوگ ماحول میں حمام میں سب ننگے، میں بھی ذرا چلو میں بھی ذرا آزماتا ہوں بول کے، تو یہ گناہ کی خواہش ہونے کے باوجود بھی گناہوں سے دوری پیدا کیے ہوئے رکھنا اللہ کا بڑا فضل، یہ نیک کام کی توفیق یہ بھی۔ اور تیسری علامت یہ ہے، تنگی ہو، فراخی ہو، آسانی ہو یا پھر تنگ دستی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ، اللہ کے دربار میں محتاجی اور ضرورت کے دروازے کو کھلا ہوا رکھنا۔ سمجھا نہیں؟ آدمی تنگی ہو تو، آسانی ہو تو بھول جاتا ہے، تو دونوں حالت میں جب اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو یہ نیک کام کی توفیق ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ دنیا میں بھلائی عطا فرمانے کے 10 مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب آئیے دوسرے ٹکڑے پر، وفی الآخرۃ حسنہ، دعا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ اس کے 5 مطلب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا مطلب ہے آخرت میں بھلائی عطا فرمانے کا، جنت کا مل جانا۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، مطلب کیا، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور جنت مل گئی ایک گنہگار بندے کو، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ لوگ بولتے نا، کیا مولوی صاحب معلوم ہے تم نا 5 روپے کمانا بولے تو کتنا مشکل ہے، معلوم 10 روپے کمانا بولے تو بہت کتنا مشکل ہے، تمہیں مانگتے چندہ، کتنا ایزی سے مانگتے، معلوم نہیں تم نا کاروبار کرنا، پیسے کمانا کتنا مشکل ہے معلوم۔ تو آپ سوچو میرے بھائی، جنت کا کوئی تصور کر سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ تو جنت فری میں مل جائے گی، تو ہم مانگ رہے ہوتے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ جنت مل گئی کسی کو، وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی مل گئی اسے۔ حدیث میں آتا ہے ادنا درجے کے جنتی کو، ادنا درجے، بخاری کی روایت، ادنا درجے کی جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت دیں گے۔ آج 1 اسکوائر فٹ جگہ آپ اگر فلیر میں لینا چاہیں، ایک دم سینٹر آف سٹی، کتنا کروڑ ہے معلوم؟ لاکھوں میں نہیں، لاکھ کا زمانہ گیا، کروڑوں میں بات ہو رہی ہے۔
ایک کرایہ پہ آپ دکان لینا چاہیں، گھر لینا چاہیں سٹی میں، کتنا مشکل ہے۔ اب اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، پروردگار ہمیں آخرت میں بھلائی نصیب فرما، جنت عطا فرما، بہت بڑی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، خالی دنیا 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 دنیا، کیونکہ تذکرے بھی کان سے سنتے تو دنیا کے، دیکھتے بھی دنیا کو، ہاں سارا دنیا دنیا، تو کبھی خیال بھی نہیں آتا آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ ارے جنت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ دماغ میں جاتا نہیں نا، اس کے لیے بولا میں کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اللہ، ایک ادنا جنتی، ایک ادنا مسلمان کے، تو یہ آخرت میں بھلائی عطا فرمانے کا ایک مطلب۔ دوسرا میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بعد میں یہ خالی ربنا آتینا میں پورا سال چل جائے گا۔ تو دوسرا مطلب ہے اے اللہ آخرت میں ہمیں بھلائی نصیب فرما، مطلب قیامت کے شدت سے، قیامت کے دن کی شدت، تکلیف، نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا، اور اسی طرح حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب سے اور شدت سے سلامتی کا عطا فرمانا، کہ حساب کتاب نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ، اور جو سختی ہے قیامت کے میدان کی اللہ اس سے سلامتی عطا کرتے ہیں، یہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ آخرت میں بھلائی عطا فرما، مطلب اللہ ہمیں قیامت کی شدت سے محفوظ فرما، ہمیں قیامت کے حساب کتاب سے محفوظ فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ جس کسی کا حساب لینے پہ اللہ آ جائے نا، وہ نہیں دے سکتا، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ پوچھا یا اللہ کہ اے اللہ کے رسول، یہ آسان حساب بولے تو کیا؟ مشکل حساب، آسان حساب، دو نمبر کا حساب ہے کیا کل قیامت کے دن؟ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کو بس ایسا بول کر کے جا تو جنت میں جا، تو جنت میں جا بول کے جو بھیجا جاتا ہے نا، یہ آسان حساب ہے۔ کیونکہ عائشہ جس کسی کا بھی حساب لینے پہ آ جائے نا، وہ تو گیا کام سے، یہ کہا، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس لیے حساب کتاب سے نجات مل جائے، یہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ آخرت میں بھلا عطا فرما، یعنی قیامت کی شدت سے، قیامت کے حساب کتاب سے سلامتی عطا فرما۔ تیسرا مطلب ہے آخرت میں بھلا عطا فرمانے کا، حور عین کا مل جانا، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ قرآن کریم میں اللہ نے حور عین کی تصویر، ان کی شکل صورت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، اس کا مل جانا۔ حدیث میں آتا ہے ایک ادنا درجے کی جنتی کو 70 پر 2 حوریں ملیں گی۔ تم یہ مت سوچو یہ کچھ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے بھیا، یہ 70 پر 2 کو کیسا کرنا سمجھ رکھ، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کو، جنت کی کسی بھی نعمت کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس مت کرے۔ 70 پر 2 بیویاں، آج اس کو دیکھا اس کو دیکھا، رال ٹپکاتے رہتے، منجے ملتی تو نہ اچھا نا، کسی مل گئی نا، میری بیوی سے انہیں اچھی ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دیکھنے سے اپنی بیوی کو ہم ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا، جو ملی نا الحمدللہ۔ تو 70 پر 2 بیویاں حور عین، وہ دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی، پسینہ، ناک میں رینٹ، حیض، نفاس، پاخانہ، پیشاب، یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ دنیا، ہم سب ایسے آدمی ہیں۔ تو جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، پسینہ بھی نہیں آئے گا اس کو، رینٹ بھی نہیں آئے گا، حیض و نفاس بھی نہیں ہوگا، پاخانہ پیشاب بھی نہیں ہوگا، ایسی پاکیزہ اور اخلاق کے حساب سے بھی ایک دم پاکیزہ۔ 70 پر 2 بیویاں، لڑکوں مرتی ہوں کیا معلوم، 70 پر 2، 4 ہے تو کیا کرتے رہتے، ستیہ ناش کرتے اسے ایک مرد مان کا، ایسا بھی مت سوچو۔ وہ ازواج مطہرہ، اخلاق بھی ایک دم اچھے ہوں گے ان کے، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، نفرت سے سب خالی ہوگا ان کا دل۔ تو حور عین کا مل جانا۔ اور چوتھا مطلب آخرت میں بھلائی عطا فرمانے کا، اللہ کا دیدار، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، آخرت میں بھلائی عطا فرما، مطلب اللہ اپنی زیارت نصیب فرما۔ اور زیارت اگر کسی کو مل جائے، دیدار اللہ کی مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے، جہنم میں جب جہنمی لوگ جائیں گے، ایک تو منادی پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کرنے والے ہیں۔ جنتی عرض کریں گے، او جی پکارنے والے صاحب،
ہمارے کو اللہ نے کون سا وعدہ پورا نہیں کیا؟ جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا. یہاں ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا نا، اتنی ساری نعمتیں مل گئیں، پھر اور کون سا وعدہ رہ گیا؟ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی زیارت کرائیں گے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے اور سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم لوگ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو نا، ذرے برابر میں تمہارے کو تکلیف ہو رہی ہے دیکھنے میں، کتنا آسانی کے ساتھ زمین میں رہتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو نا، بالکل اسی طرح آسانی سے جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. نہیں سمجھے یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ لوگ آج فلم ایکٹروں سے محبت کر کے اس سے ملاقات کرنے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھیڑ، کتنے سیکورٹی گارڈ آئے ان سے ایک نظر. کیا ہے فنا ہونے والی چیز پر ہم اس طرح مرتے ہیں. اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہا جنتیوں کو جو بھی عطیات، جو بھی نعمتیں ملیں گی، ان میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی جو نعمت ہوگی وہ اللہ کی دیدار ہوگی، اللہ کی زیارت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا یہ کافر کل اللہ کی زیارت سے محروم ہوں گے، انہیں اللہ اپنی زیارت نصیب نہیں کریں گے. تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں دنیا آخرت میں بھلا عطا فرما، مطلب اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما. جنت میں بھی جنت کی جو نعمتیں ہیں اسے بھی جنتی کیا کریں گے؟ کم تر سمجھیں گے. جیسے آپ میٹھا کھاؤ، میٹھا کھانے کے بعد چائے بھی آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ ایسا. خیر یہ چوتھا مطلب ہے. پانچواں مطلب ہے آخرت میں بھلا عطا فرمانے کا، اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت، معاف کرنا، اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت کا کل آخرت میں مل جانا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر پر بھی مسلمان پر بھی سب پر رحمت کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کا رحمت کا حقدار صرف اور صرف مسلمان ہوگا. تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ آخرت میں بھلا عطا فرما، مطلب اللہ رحمت کا معاملہ فرما. کل اللہ آخرت میں اتنا رحمت کا معاملہ فرمائیں گے مسلمانوں پر، مومنوں پر، کہ شیطان کو بھی امید جاگے گی کیا منجے بھی شاید بخشتے رہیں گا، ایسا بخشش کا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ. تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ آخرت میں بھلا عطا فرما، مطلب رحمت کا معاملہ ہے، اللہ رحمت عطا فرما، ہمیں پکڑ نہ فرما، ہمیں بخشش دے. خیر یہ 5 مطلب ہیں آخرت میں. اور اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. بہت بڑی دعا ہے. جہنم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھونکا گیا، یعنی اسے جلایا گیا، جلا گیا 1000 سال تک. 1 سال نہیں، 1000 سال تک دھونکا گیا، جلایا گیا، جلایا گیا. وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، ایک دم ریڈ. اس کے بعد اور دھونکا گیا اور اسے جلایا گیا اور دھونکا گیا 1000 سال تک. دوسرا 1 سال، 1000 سال، تو پھر وہ سفید ہو گئی، ایک دم وائٹ. پھر اسے 1000 سال تک دھونکا گیا، اسے اور جلایا گیا، تو پھر وہ ایک دم کالی ہو گئی آگ، جہنم کی آگ ایک دم سیاہ ہو گئی. اور آج جہنم کی آگ سیاہ ہے، تاریک ہے، اس میں روشنی نہیں ہے. تو وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمتیں، دنیا کی سہولتیں اور دنیا میں ایمان والی، اسلام والی، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اور کل جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو کچھ بھی باتیں ربنا آتنا فی الدنیا کے ذیل میں بتائی گئیں، بیان کی گئیں، اللہ اسے سمجھ کر کے ہمیں اس طرح دعا مانگنے کی، وہ سارے مطالب اپنے دماغ میں رکھ کر کے دعا مانگنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین. اب ایک اپیل کی، وہ سارے مطالب اپنے دماغ میں رکھ کر کے دعا مانگنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین. اب ایک اپیل